آرمی چیف صاحب، ہم اپنے شہداء سے جتنی مرضی محبت کرنے والے بن جائیں، ہم اتنی محبت کبھی نہیں کر سکتے جتنی محبت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں یا اپنے باقی صحابہ سے کرتے ہیں۔ ہم ان کے جیسی محبت اپنے شہداء سے کر ہی نہیں سکتے۔ آرمی چیف صاحب، جب ہم ان مجسموں کو ختم کریں گے اور کافروں کے طرز عمل کو چھوڑ کے تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے، جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ ہماری ایسے مدد کرے گا۔ کچھ لوگ اب اگر آپ دیکھیں تو آج ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ اس سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں۔ اب میں آرمی چیف جنرل قاسم منیر ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ بھی غور کریں۔ آرمی چیف صاحب، ہم اپنے شہداء سے جتنی مرضی محبت کرنے والے بن جائیں، ہم اتنی محبت کبھی نہیں کر سکتے جتنی محبت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں یا اپنے باقی صحابہ سے کرتے ہیں۔ ہم ان کے جیسی محبت اپنے شہداء سے کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا تو اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کا مجسمہ بنائیں یا تصویر بنائیں تاکہ میں ان کو یاد کیا کروں۔ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے چچا کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اور باقی بھی صحابہ شہید ہوئے، کئی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا مجسمہ نہیں بنوایا، نہ کبھی کسی کی تصویر بنوائی کہ ان کو یاد کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یعنی جو سنت ہے وہ شہیدوں کے لیے دعا کی سنت ہے، نہ کہ ان کے مجسمے بنا کے تو ہم ان کو رکھیں یا ان کی تصاویر ہم لگائیں۔ آج کیا ہوتا ہے، آج 6 ستمبر ہے، تو آج کے دن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، مجسمے بنا کے یاد کرتے ہیں کہ یہ اس شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے 1965 میں لاہور میں دشمن کو کئی دن تک روک کے رکھا۔ پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ ان شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے اپنا جہاز گرا دیا لیکن دشمن کی غلامی قبول نہیں کی۔ پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس شہید کا مجسمہ ہے کہ جنہوں نے کارگل میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یعنی آج ہم اس طرح سے اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کافروں کو دیکھیں تو یہ کافروں کا طرز عمل ہے، وہ جو ان کے جو فوجی جنگوں میں مارے جاتے ہیں تو وہ ان کی یاد میں مجسمے بنا لیتے ہیں، پھر ان کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ یہ فلانا فوجی تھا، فلانی جنگ میں مارا گیا، یعنی پہلی جنگ عظیم میں مارا گیا، دوسری جنگ عظیم میں مارا گیا، اسی طرح یاد کرتے ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب، آپ اگر صدیوں پیچھے چلے جائیں تو کافر لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ ابھی بھی کرتے ہوں گے۔ اس وقت کافر لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے باطل خداؤں کے کہ یہ مجسمہ جو ہے باطل خدا کا یہ بارش برسانے والا ہے، یہ مجسمہ جو ہے یہ رزق فراہم کرنے والا ہے، یہ باطل خدا کا مجسمہ ہے، یہ ہماری پریشانی اور مصیبتیں دور کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو کیا ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے ان کافروں کا طرز عمل نہیں بنا لیا اپنے شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں جنرل صاحب کہ جو کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، ان بتوں میں، ان مجسموں میں، اور یہ جو آج ہم نے شہداء کے مجسمے بنا لیے ہوئے ہیں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایون اگر آپ دیکھیں تو آرمی کی بیسس پہ ہم چلے جائیں تو وہاں بھی وہ مجسمے بنے ہوئے ہیں جس میں وہ کمانڈرز دکھائے ہوئے ہیں جنہوں نے مختلف ایکشنز بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان مجسموں میں وہ جو 360 مجسمے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یا جو ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی بت تھے، یہ بھی بت ہیں، وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کے تو ہم نے کافروں کا طرز عمل اپنا لیا ہے، اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ مجسمے بنا لیے اور ہم بھی ان کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے کہ کافر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں؟
تو ہمیں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہم نے آج چلنا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پہلا جو قدم ہے وہ ہے توحید کا۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بات صرف اپنی زبان سے نہیں پوری کرنی، بلکہ اپنے عمل سے بھی پوری کرنی ہے۔ تو میں آرمی چیف صاحب سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ نہیں، بس 5 منٹ اس بات پہ غور کریں کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کافروں کا راستہ نہیں اپنا لیا؟ کیا جو آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، کیا وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کے کافروں کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا؟ اب جو ملک کے حالات ہیں، بجلی اور پیٹرول آپ دیکھ لیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا آرمی پہ بھی کچھ نہ کچھ تو افیکٹ پڑتا ہی ہوگا، بلکہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہوگا۔ تو اگر ہم نے ان مشکلات سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں پھر یہ مجسمے ختم کرنے ہوں گے، ہمیں یہ تصویریں ختم کرنی ہوں گی، نہیں تو آپ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہم ان مشکلات سے کبھی باہر نکل سکیں گے۔